لمحے کے لیے ذرا توجہ کرو، ابو بکر کا مقام نگاہ مصطفیٰ میں کیا ہے؟ پھر دوسرے لمحے کے لیے توجہ کرو، ابو بکر کا مقام بارگاہ رب ذوالجلال میں کیا ہے؟ ابو بکر کو فرشتے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابو بکر کو اہل ایمان کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وقت اتنا نہیں میں بہت کھول سکوں، 2-4 حدیثیں سامنے رکھتا ہوں آپ کے لیے۔ یہ صحیح حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، کئی حدیثوں کے اندر آئی پڑی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت وصال جس ہستی کے لیے اپنے مصلی کے لیے پر کھڑا ہونے کا حکم صادر کیا وہ ابو بکر ہے۔ مصلی پہ کھڑا ہونے کا حکم کس کو دیا؟ یہ عام اسی طرح نہیں جیسے یہ مصلی پڑا ہے، بے شاہ صاحب بھی آ جاتے ہیں، یہ تو ان کا حق ہے جی، سید زادے آئے ہیں، مفتی صاحب بھی آ جاتے ہیں، جی کیوں جی تو خطیب تو ہے نہیں، کیسے آ گیا ہے؟ حکم ہے۔ باہر کا بندہ آیا وہ امام کی اجازت کے بغیر مصلی پہ آ نہیں سکتا۔ اب ابو بکر کے مصلی پہ کھڑا ہونا یہ ساری دنیا سے جدا گانا ہے۔ حدیث میں فرمایا، سرکار نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، مری، یہ مر ہوتا ہے نا، مر، وہ مولانا بھی ہے بیٹے کوئی نا، مر یہ امر حاضر معروف ہے، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، عورت کے لیے مری کہتے ہیں، مر، مرا، مرو، مرو بھی ہوتا ہے نا، مری تو ہوتا ہے نا مؤنث کے لیے، تو یہ بھی الفاظ ہے، مرو ابا بکرن، یہ تمام کو حکم دیا، فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس۔ حضرت عائشہ سے فرمایا مری ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو میری امت کی امامت کے لیے میرے مصلی پہ آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، سرکار یا رسول اللہ انہ ابن رقیق القلب ولم یصلی بالناس، میرا والد نرم دل ہے، اس مصلی پہ کھڑا ہونا اس کے بس میں کہاں ہے؟ کبھی تصور میں تو لاؤ نا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ کی گزارش سنی، پھر فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، کچھ بھی ہے ابو بکر کو حکم دو میرے مصلی پہ میری امت کی امامت کے لیے آئے۔ حضرت عائشہ نے پھر کہا انہ ابن رقیق القلب ولم یصلی بالناس، میرا والد نہیں کھڑا ہو سکتا، اس مصلی پہ کھڑا ہونا اس کے بس میں کہاں، کسی اور کو حکم دو۔ سرکار نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت عائشہ نے پھر وہی الفاظ دہرائے، یا رسول اللہ انہ رجل رقیق القلب ولم یصلی بالناس، میرا والد نرم دل ہے، نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ترمذی سے پہلے سنو، پھر فقیر آپ کو امام سیوطی سے، پھر فقیر آپ کو امام بخاری سے سناتا، سرکار نے جواب میں کیا فرمایا؟ امام ابو عیسیٰ ترمذی کہتا ہے سرکار نے فرمایا واللہ لا ينبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، اللہ کی قسم کسی قوم کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے اس کے اندر میرا ابو بکر ہو، اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی امامت پہ آ جائے۔ عزیزان گرامی قدر، جو میں بات عرض کرتا ہوں آپ سے، یہ تو لکھا امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں، اب ذرا امام سیوطی کا پردہ بھی اٹھا، اس کی کھڑکی بھی کھول، یہ کیا بولتا ہے؟ امام سیوطی تاریخ الخلفاء میں، اور امام بخاری ذرا ڈھکے چھپے انداز میں، لیکن بات وہی، سرکار نے جب 3 مرتبہ کہا، حضرت عائشہ نے تینوں مرتبہ عرض کیا سرکار نہیں کھڑا ہو سکتا۔ سرکار نے پھر فرمایا، کہتے سرکار کے چہرہ زیبا کا جمال جلال میں تبدیل ہوا، طبیعت میں غصے کی انتہا ہو گئی، پھر فرمایا لا 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 یا باللہ والمومنون الا ابا بکر، عائشہ زد نہ کر، عائشہ زد نہ کر، عائشہ زد نہ کر، ابو بکر کے بغیر نہ اللہ مانتا ہے، نہ فرشتے مانتے ہیں، نہ ایمان والے مانتے ہیں۔ ابو بکر کے بغیر نہ اللہ مانتا ہے، نہ فرشتے مانتے ہیں، نہ ایمان والے مانتے ہیں۔ جس امامت پہ راضی ہوتا ہے اللہ وہ ابو بکر ہے، جس امامت پہ راضی ہوتے ہیں فرشتے وہ ابو بکر ہے۔